اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورۃ النور آیا 56۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، یعنی کامل طریقے سے نماز کی ادائیگی کریں، اس کی شرائط، ارکان، واجبات اور سنتوں کا خیال رکھیں حتیٰ کہ نفس پاک ہو جائے۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، یعنی مال میں سے فرض زکوٰۃ نکالیں جیسے سونا، چاندی، کھیت اور جانور وغیرہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی۔ اول، گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز ادا کرنے لگیں اور زکوٰۃ دیں۔ جس وقت یہ کرنے لگیں تو مجھ سے اپنے جان اور مال کو محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق کے، رہا ان کے دل کا حال تو ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز اپنے وقت پر ادا کرنا۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ میں نے عرض کیا پھر اس کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مزید سوال نہیں کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بار نہ ہو۔ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر و نواہی کے پابند رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو ظاہری اور باطنی طور پر اس کے تمام ارکان، شرائط اور آداب کے ساتھ قائم کرنے اور اس مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو عطا کیا، اور ان کو اس مال پر خلیفہ بنایا کہ یہ مال محتاجوں اور ان لوگوں پر خرچ کریں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ کے ضمن میں کیا ہے۔ اور یہ 2 عبادات سب سے زیادہ جلیل القدر عبادات ہیں جو حقوق اللہ اور حقوق العباد، اللہ کے لیے اخلاص اور مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کی جامع ہیں۔ پھر اس حکم پر عطف کے ساتھ عام حکم دیا اور فرمایا، اطیعوا الرسول، یعنی اوامر کی تعمیل اور نواہی سے اجتناب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ثبوت دو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی رحمت کے طلبگار کو نماز قائم کرنی چاہیے، زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، اور جو بغیر صلاۃ اور زکوٰۃ کے رحمت کی امید رکھتا ہے وہ سچا انسان نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نتیجے میں دنیا میں غلبے اور آخرت کی جنت کی عطا کی جائے گی۔ دنیا کا غلبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہی ممکن ہے، آخرت کی جنت کے لیے رسول ہی تیاری کرواتا ہے۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومأواہم النار ولبئس المصیر، جن لوگوں نے کفر کیا آپ ان کے بارے میں ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ وہ زمین میں عاجز کر دینے والے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور یقیناً بہت ہی بری لوٹ کر جانے کی جگہ ہے۔ سورۃ النور آیا 57۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، جن لوگوں نے کفر کیا آپ ان کے بارے میں ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ وہ زمین میں عاجز کر دینے والے ہیں۔ منکر اور مخالفت سے اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ پکڑ کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ کافروں سے مراد جہاں سب غیر مسلم ہیں، یعنی کفار مکہ، عرب کے مشرک قبائل، مدینہ کے یہود و منافقین، یہ سب اللہ مل کر اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں تب بھی یہ اسلام کی راہ نہیں روک سکتے۔ اللہ کا دین تو یقیناً بلند ہو کر ہی رہے گا۔ رہے یہ ماندینے تو اللہ دنیا میں بھی انہیں رسوا کرے گا
اور آخرت میں بھی انہیں جہنم کا عذاب بھگتنا ہوگا۔ فمأواہم النار ولا بئس المصیر، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور یقیناً بہت ہی بری لوٹ کر جانے کی جگہ ہے۔ یعنی کافروں کا برا انجام ہے، اور ان کے لیے حسرت کے سوا کل کچھ نہ ہوگا۔ ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا، جو بے حد برا اور بدترین ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم سے وہ لازماً اجازت طلب کریں جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے، اور وہ بھی جو تم میں سے ابھی بلوغت کی حد تک نہیں پہنچے، اجازت طلب کریں 3 بار فجر کی نماز سے پہلے، دوپہر کو جب تم اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 تمہارے پردے کے اوقات ہیں، ان کے بعد نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ہی ان پر، تم ایک دوسرے پر کثرت سے چکر لگانے والے ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کی وضاحت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ یا سورۃ النور آیا 58۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ ہر دور اور مقام کے مومنوں کے لیے رب العزت کی جانب سے ندا ہے۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو حکم دیا، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، تم سے وہ لازماً اجازت طلب کریں جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے۔ رب العزت نے غلاموں کے بارے میں حکم دیا، وہ آپ سے اجازت لے کر آپ کے پاس آیا کریں۔ غلاموں سے مراد لونڈیاں اور غلام دونوں ہیں۔ والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، اور وہ بھی جو تم میں سے ابھی بلوغت کی حد تک نہیں پہنچے، اجازت طلب کرے 3 بار۔ یعنی تمہیں اپنے بچوں کو جو ابھی عقل کی حد تک نہیں پہنچے، یہ سکھانا چاہیے کہ 3 اوقات میں تم سے اجازت لے کر آئیں۔ یہ حکم غلاموں اور نابالغ بچوں کے لیے ہے۔ 3 اوقات کے بارے آگے میں وضاحت فرمائی۔ من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر کی نماز سے پہلے، یعنی فجر کی نماز کے لیے جاگنے سے پہلے یہ رات کی نیند کے اوقات ہوتے ہیں، اس وقت عموماً لوگ اپنے بستروں میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ، اور دوپہر کو جب تم اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، یعنی قیلولہ کرتے ہوئے۔ بعض اوقات انسان معمول کے لباس میں نہیں سوتا، اور بعض اوقات معمول کے لباس میں ہی سو جاتا ہے۔ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور عشاء کی نماز کے بعد، یعنی جس وقت عشاء کے بعد انسان سو جاتا ہے، رات کے اوقات میں شب خوابی کا لباس پہننا ہوتا ہے۔ ثلاث عورات لکم، یہ 3 تمہارے پردے کے اوقات ہیں۔ رب العزت نے حکمت بیان فرمائی کہ یہ 3 پردے کے اوقات ہیں، بچے اور غلام بھی اجازت لے کر ان اوقات میں آپ کے پاس آئیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اکثر لوگ اس آیت پر ایمان نہیں لائے، یعنی اس پر عمل کرنے سے بے پرواہ ہیں۔ میں تو اپنی اس چھوٹی سی بچی کو بھی جو سامنے کھڑی ہے حکم دیتا ہوں کہ ان اوقات میں اذن لے کر آئے، پوچھ کر آئے۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، ان کے بعد نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ہی ان پر، یعنی پردے کے اوقات کے علاوہ تمہارے غلاموں اور بچوں کے لیے کوئی حرج نہیں کو بغیر اجازت کے تمہارے پاس آ جائیں، کیونکہ ہر وقت ان کا اجازت طلب کرنا لوگوں کے لیے باعث تکلیف ہو سکتا ہے، لیکن باقی لوگوں کو بغیر اجازت کسی وقت بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم، اسی طرح تمہارے لیے آیات کی وضاحت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ یعنی تعلیم، بیان اور تشریح اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے۔ وہ اپنی آیات کو حکمت سے بیان کرتا ہے تاکہ اس کے علم، اس کی رحمت اور حکمت کی معرفت حاصل ہو۔
اس کا علم تمام واجبات اور مستجابات اور تمام ممکنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَنْ اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور جب تمہارے بچے بلوغت کو پہنچ جائیں تو لازماً اجازت طلب کریں، جیسے ان سے پہلے کے لوگ اجازت طلب کرتے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ سورۃ النور آیا 59۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب تمہارے بچے بلوغت کو پہنچ جائیں، یعنی وہ بچے جو 3 اوقات میں اجازت مانگ کر آیا جایا کرتے تھے، بالغ ہو جائیں تو کسی وقت بھی بغیر اجازت کے نہ آئیں۔ الحلم و امر، الحلم وہ عمر ہے جب سوتے یا جاگتے میں منی کا انزال ہو جاتا ہے۔ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو لازماً اجازت طلب کریں جیسے ان سے پہلے لوگ اجازت طلب کرتے تھے، وہ بھی بڑوں کی طرح اجازت لے کر آیا جایا کرے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی آیات، احکامات اور دین کے اصول واضح طور پر بیان کرتا ہے، جیسے اس نے بچوں کے لیے بلوغت کے بعد کے اجازت کے احکامات بیان کیے۔ واللہ علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، اپنی مخلوق کو مصلحتوں کو جانتا ہے۔ حکیم، کمال حکمت والا ہے۔ وہ حکیم ہے، اپنی مخلوق کی تمام تدابیر اپنی حکمت سے کرتا ہے۔ جب کبھی معاشرتی زندگی میں بڑی تبدیلی آتی ہے تو تبدیلی کی لہروں کا اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، وہ لوگوں کی ضرورت کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس کے ہر حکم میں بندوں کے مفادات کا خیال رکھا گیا ہے۔ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ متبرجات بزینة وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور بیٹھ رہنے والی عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی، سو ان پر کوئی گناہ نہیں وہ اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیں، جبکہ وہ زینت ظاہر کرنے والی نہ ہوں، اور یہ کہ وہ اس سے بھی بچیں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورۃ النور آیا 60۔ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا، اور بیٹھ رہنے والی عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی۔ قواعد ان معمر عورتوں کو کہا جاتا ہے جن کو بڑھاپے کی وجہ سے حیض آنا بند ہو جائے اور انہیں نکاح کی رغبت اور اولاد کی امید نہ رہے، کوئی مرد بھی ان سے نکاح کی رغبت نہ رکھتا ہو، یا وہ اتنی بدصورت ہو چکی ہوں کہ کسی کو ان میں رغبت نہ ہو۔ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ، سو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیں، یعنی اپنی چادر، جلباب یعنی ظاہری لباس اتار کر رکھ دیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ غیر متبرجات بزینہ، جبکہ وہ زینت ظاہر کرنے والی نہ ہوں، چونکہ ان خواتین کی اپنی چادر اتار دینے میں نفی حج سے بعض دفعہ یہ وہم بھی لاحق ہو سکتا ہے کہ اس اجازت کا استعمال ہر چیز کے لیے ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کو اپنے اس ارشاد کے ذریعے سے دور کر دیا۔ غیر متبرجات بزینہ، جبکہ وہ زینت ظاہر کرنے والی نہ ہوں، یعنی ظاہری لباس اور چہرے کے نقاب کی زینت کو لوگوں کو نہ دکھائیں اور نہ زمین پر پاؤں مار کر چلیں، ان کی زینت ظاہر ہو، کیونکہ عورت کی مجرد زینت خواہ پردے ہی میں کیوں نہ ہو، خواہ اس میں عدم رغبت ہی کیوں نہ ہو، فتنہ کی باعث ہے اور دیکھنے والے کو گناہ میں مبتلا کر سکتی ہے۔ ایسی عورتیں چادر اور نقاب اتار سکتی ہیں، بشرطے کہ سر پر موٹا دوپٹہ اور آرائش دکھانا مقصود نہ ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بناؤ سنگار کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا، عورتوں تم سب کا حال ایک سا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آرائش حلال فرما دی، لیکن کسی پر ظاہر نہ ہو، یعنی غیر مردوں کی نگاہوں میں جچنے کے لیے نہ ہو۔ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور یہ کہ وہ اس سے بھی بچیں تو ان کے لیے بہتر ہے، یعنی اگر وہ خواتین بھی ان اسباب کو اختیار کریں
جو پاک دامنی کا عفت کا تقاضا کرتے ہیں، مثلا نکاح کرنا اور ان امور کو چھوڑ دینا جن سے فتنے میں پڑنے کا خوف ہو. یعنی اگر بوڑھی عورتیں بھی پردے ہی میں رہیں تو ان کے حق میں اچھا ہے. واللہ سمیع، اللہ سب کچھ جاننے والا، اللہ تعالیٰ لوگوں کی باتیں سنتا ہے. علیم، سب کچھ جاننے والا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کی باتوں کو، ان کی نیتوں کو، مقاصد سے خوب واقف ہے. اس لیے ان خواتین کو ہر بری بات اور برے ارادے سے بچنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جواب دے. آمین یا رب العالمین.